اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين
وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين صدق الله العظيم. ترجمہ کلام پاک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے. تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے. کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے؟ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے. سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے. ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے، بس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں. بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے، مگر جو اللہ کے بندگان خاص ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں. ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں. 2 times higher risk of development of TB in smokers. آداب ڈاکٹر، یعنی آپ کی زندگی کا رہنما. کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے. فرٹیلٹی از میڈیکل ایز ویل ایز اے سوشل پرابلم. یوٹرائن کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں. اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے. آداب ڈاکٹر، ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں. اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380. دیکھنا نہ بھولیں.
आदाब डॉक्टर एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बपौती थोड़ी होती है। नाते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है धूम आमना के घर में, रसूल आली मुकाम आए। मची है धूम आमना के घर में, रसूल आली मुकाम आए। बड़ा मुबारक है आज का दिन, बड़ा मुबारक है आज का दिन। जहाँ में खैरुल अनाम आए। मची है धूम आमना के घर में, नजर अदब से झुकी सभी की। है खूब आमद हबीबी रब की, नजर अदब से झुकी सभी की। है खूब आमद हबीबी रब की, जमीन चमके ना क्यों अरब की। जमीन चमके ना क्यों अरब की। वो बन के माहे तमाम आए। मची है धूम आमना के घर में, मुझे भी सुबहे रुखे मोहम्मद। नसीब हो इल्तिजा है मेरी, मुझे भी सुबहे रुखे मोहम्मद। नसीब हो इल्तिजा है मेरी, वो भेज दे जुल्फ़ का तसव्वुर। वो भेज दे जुल्फ़ का तसव्वुर। इलाही ऐसी भी शाम आए। मची है धूम आमना के घर में, खुला है
रसूल आली मुकाम आए, मची है धूम मुना के घर में। रसूल आली मुकाम आए, बड़ा मुबारक है आज का दिन, बड़ा मुबारक है आज का दिन। जहाँ में खैरुल अनाम आए, मची है धूम मुना के घर में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, बेबस आजिज व बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। सवाल आपके, जवाब हमारे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ETV उर्दू के दीनी सवाल व जवाब में मैं मोहम्मद अनवार अहमद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हमारे साथ मुल्क के खदावर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद शाह सादिक़ मुहियुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो जामे निज़ामिया के दारुल इफ्ता से वाबस्ता हैं। आइए उनके साथ हम अपने इस मकबूल प्रोग्राम का आगाज़ इस ख़त से करते हैं जिसको अब्दुलसलाम साहब ने रियाद सऊदी अरबिया से रवाना किया है। मुफ्ती साहब जी ये जानना चाहते हैं कि मैं कुरान मजीद की तर्जुमे के साथ तिलावत कर रहा था जी, और ये आयत मैंने तिलावत की जी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा जी। यहाँ मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं जबकि वो कादिर व क़य्यूम हैं और किसी की मदद का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। बराए करम मेरे इस इश्काल को दूर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। कुरान पाक की जो आयत मुबारका आपने पेश की है
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت اور مدد فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اشکال آپ کے جو ذہن میں آیا ہے وہ درست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج نہیں ہے، تو اس کی کوئی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی نصرت ہے، یعنی جو بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اوامر کی پابندی کرتے ہیں، نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس طرح سے گویا وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں گویا وہ بات ایسی ہے کہ گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں قرآن پاک میں اور بھی وارد ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کی تفصیلات آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کچھ بنیادی اور اساسی باتیں بیان فرمائیں۔ انہی میں آپ نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہاں بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی حفاظت کیا معنی، بندہ کیسے اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے؟ شارحین حدیث نے یہاں بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ بندے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دین کی حفاظت سے یہی بات مراد ہے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ایک بندے مومن کو زندگی گزارنے کا پابند فرمایا ہے اس کی پابندی کی جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کی جائے، تو گویا وہ اس طرح ہوگا کہ گویا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی احکام کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے۔ قرآن پاک میں اور ایک جگہ وارد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر اور اچھا قرض دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا دگنا اور دو چند کر کے واپس لوٹائے گا۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون قرض دے گا، اس طرح کی بات آیت پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ کسی کے پیسے کا محتاج نہیں ہے، وہ خود بندوں کو عطا فرماتا ہے، نوازتا ہے، تبھی تو ان کے پاس مال و دولت آتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس مال و دولت جمع ہو جائے۔ تو یہاں اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی، اس کی رضامندی کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرض سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے جی کہ شریعت اسلامیہ میں ید اللہ اور اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، جی جی اس سے مفہوم اور مراد کیا ہے؟ جی جی قرآن پاک میں جہاں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں وہاں مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی مطلب اس سے یہ ہوگا کہ لوگ اگر مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، اتفاق و اتحاد سے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال رہتی ہے، اس سے یہی معنی مراد لیے جائیں گے۔ مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے مزید کرنا چاہوں گا جی جی کہ مسلم معاشرے میں ہمارے نوجوان جی اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جی جی مثلاً وہ کالج نہیں گئے تھے، جی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم کالج گئے جی جی تو وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم کالج گئے ہیں۔ جی جی تو کیا انہیں بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ یہاں قرآن پاک میں جس طرف رہبری کی گئی ہے اور آیت پاک جہاں سے شروع ہوتی ہے
اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی کوئی کفارہ وغیرہ اس پر واجب نہیں ہوتا۔ قسم سے مراد یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی جائے تو اس پر کفارہ قسم کو توڑنے پر واجب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی بات کے بارے میں قسم کھائیں، خبر دیں آپ نے نہیں کیا ہے، اور آپ قسم کھا کر کہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، جھوٹ بات کہیں گے تو یہ جھوٹ کہلائے گا، قسم کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوں گے اور اس میں کوئی کفارہ بھی دینا نہیں پڑے گا، مگر یہ ہے کہ جھوٹی بات کہنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں سخت وعید آئی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ لعنت کے معنی رحمت سے دوری کے ہیں۔ بندہ جب کذب اختیار کرتا ہے، جھوٹی بات کہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس بات کی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ایسی بھی قسمیں نہ کھائی جائیں، مگر یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ایسی قسم کھا بیٹھے اور جھوٹ بات قسم کھا کر کہہ دے تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور ای میل ہمارے پاس آیا ہے جس کو شبیر علی صاحب نے روانہ کیا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد بغیر غسل کے دوبارہ وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہیں تو کیا شرعاً یہ بات ان کے لیے جائز ہے؟ میاں بیوی کا ارتباط زوجیت کا جو معاملہ ہے وہ ایک شریعت کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے مطابق ہے، اسی لیے اس میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی شریعت کے احکام کے تحت ہو۔ اسلام چونکہ پاکیزہ مذہب ہے اور یہ حکم کرتا ہے کہ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، تم صاف و ستھرا رہو، پاکی کو اختیار کرو، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اس سے پاکیزگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شریعت میں ہمیشہ پاک رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میاں بیوی جب وظیفہ زوجیت ادا کر لیتے ہیں تو ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اگر غسل کر لیتے ہیں تو افضل ہے، اور غسل کیے بغیر دوبارہ وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں یہ بتایا گیا ہے، آداب میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کر لیں، اور وضو کرنے سے پہلے جسم پر جہاں نجاست لگی ہو اس کو دھو لیں اور صاف کر لیں اور وضو کر لیں، اور وضو کے بعد اگر کچھ کھانا چاہیں تو یہ بہتر اور افضل ہے، اور کھانے پینے کے ساتھ وضو کرنے کے بعد وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہتر صورت ہے۔ اور اگر کوئی اس کے بغیر بھی دوبارہ ارتباط زوجیت قائم کرنا چاہتا